پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر ان دنوں اسلام آباد کے 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہیں۔ لابی میں آ کر خود استقبال کیا۔ آپ کو پاکستان کی کارپوریٹ دنیا کا سب سے کامیاب پروفیشنل سمجھا جاتا ہے۔ پہلی تنخواہ 4,000 اور آخری تنخواہ 57 لاکھ روپے تھی۔ اس کامیابی کے پیچھے کیا گر تھا؟ میرے خیال میں قسمت کا زیادہ تھا میرے کیس کے اندر۔ پھر جو تربیت والدین سے ملی، جو عادتیں آپ کے گھر میں شیپ ہوتی ہیں نا۔ کامیاب ترین پروفیشنل زندگی میں آپ کی کون سی خصوصیت کام آئی؟ کبھی ہمارے گھر میں ڈسکشن یہ نہیں ہوتی تھی جو عام طور پہ نجی معاملات کے بارے میں ڈسکشن ہوتی نا، وہ کوئی ملک کی سیاست، معیشت، کوئی سپورٹس، پاکستان سے کچھ نہ کچھ ضرور جڑا ہوتا تھا۔ تو میرے خیال میں اس کا ایک بہت اہم عنصر ہے۔ اور آخری بات جی، جو میرے باس مجھے جنہوں نے سکھایا، ٹرین کیا، شوکت رضا مرزا میرے مینٹر تھے جی مرحوم، جنہوں نے غلطیوں کے بعد بھی پھر دوبارہ موقع دیے۔ تو میرے خیال میں یہ 3 چیزیں جو ہے نا انہوں نے سب سے اہم رول ادا کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار میں آتے ہی آپ کے والد پر سانحہ مشرقی پاکستان اور 1970 کے الیکشن میں گڑبڑ کا الزام لگایا۔ گھر میں اس پر کیا بات چیت ہوتی تھی؟ ہم جب ساتھ میں بیٹھ کے سیاست کی بات کرتے تھے تو ہم بھٹو صاحب کی بہت ساری غلطیاں بھی تھیں، لیکن انہوں نے بڑی بڑے اچھے کام بھی کیے۔ ہم ان کی اچھائیاں ان کے سامنے کرتے تھے اور ہمیں کبھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ یار ہمارے والد کو کیا، کبھی ایک دفعہ انہوں نے ٹوکا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ جس دن خبر لگی بھٹو صاحب کی آئی خبر کہ ان کو پھانسی دے دی گئی ہے، میری والدہ روئی تھی اس دن۔ تو وہ ہمارے گھر میں یہ ٹریننگ بچپن سے یہ دی گئی ہے، یہ آپ اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے، آپ ملک کے بارے میں سوچتے۔ آپ بننا تو پائلٹ چاہتے تھے مگر MBA کر لیا، سوچ کیوں بدلی تھی؟ کافی ینگ ایج کے اندر جو قد بہت بڑھ گیا تھا، کلاس میں ہمیشہ شروع سے سب سے لمبا ہوتا تھا۔ میں میٹرک میں 6 فٹ سے زیادہ کا ہو گیا تھا، 6 فٹ 1 انچ میری ہائٹ میٹرک میں ہو گئی تھی، پھر کالج میں جا کے تو ماشاءاللہ 6 فٹ 4 انچ ہو گئی۔ تو وہ میٹرک میں یہ لگا کہ جی یہ جتنی ہائٹ ہوگی، مجھے پتہ یہ چلا کہ GD پائلٹ تو آپ بن ہی نہیں سکتے، اور تھوڑا سا والد صاحب نے ڈسکریج کیا۔ میجر جنرل غلام عمر کے 6 صاحبزادوں میں سے ایک ہیں۔ فوجی پس منظر کا آپ کی زندگی اور کیریئر پر کتنا اثر پڑا؟ ہمارے خیال میں تو بہت پازیٹیو انفلوئنس ہوا ہماری زندگی میں ایک فوجی ماحول کے اندر بڑے ہونے کا۔ ملک کے ساتھ ایک obsession، ایک پیٹریوٹزم، وہ بہت سٹرونگ میرے خیال میں تمام فوجی خاندانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ دوسری چیز ظاہر ہے ڈسپلن سیکھتے ہیں۔ تیسری چیز جو میرے خیال میں پتہ نہیں کیا وجہ کو ماحول کو کانفیڈنس زیادہ بچوں میں ہوتا ہے، کیونکہ کنٹونمنٹ ایریا میں رہتے ہیں اس لیے آزادی زیادہ ملتی ہے۔ ہم تو بڑے اپنے بچوں کو بچا کے رکھتے ہیں، ادھر نہ نکل جائے ادھر نہ نکل جائے، تو وہ تھوڑا سا ایک ذرا ارلی ایج کے اندر کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے، خاص طور پہ جو کیڈٹ کالج جاتے ہیں، چاہے فوجی ان کے خاندان سے ہوں یا نہ، ان میں نے یہ بڑا نوٹ کیا کہ بڑی انڈیپینڈنس ہوتی ہے، سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے۔ 28 سال نوکری کی، پھر اچانک تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ نوکری پیشہ شخص کو عمران خان کیسے پسند آ گیا؟ کیونکہ مجھے عمران خان کی نیت پہ رتی برابر بھی شک نہیں تھا کہ یہ باقی پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، اور جیسا پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ بھی ویسا ہی پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر ماہ 57 لاکھ روپے لیتے تھے، تنخواہ بند ہو گئی، اب گزارا کیسے ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ میاں نے جتنی ضرورت ہے اور جتنی توفیق ہے اس سے زیادہ دے دیا۔ مجھے اور اس سے زیادہ کمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی آج کل تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے، تمہارا پروگرام کیا ہے؟ نہیں تو کافی بچت کر رکھی ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، گزارا بالکل ہو جاتا ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر میں تھے تو پینٹ اور کوٹ پہننا لازمی ہوگا، اب قمیض شلوار اور پشاوری چپل پہنتے ہیں، ایسا کیوں؟ انسان تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ چاہے کسی پوزیشن میں بیٹھا ہو، عہدہ ہو اس کے پاس یا نہ ہو، لباس اچھا ہو یا نہ ہو، وہ انسان نظر آئے، وہ اپنی اس کی شناخت ہو، نہ کہ یہ بیرونی چیزوں سے اپنی شناخت پیدا کرے۔
لیڈرشپ ایکسیلنس سیمینار میں اسپیکر کی حیثیت سے شرکت کی۔ If you do not achieve the goals we have set for you, I'll forgive you. But if I ever find out that you're trying to reach for something which is smaller than what you're capable of, I will never forgive you. घरेलू अखराजात कितने हैं? मेरे ذاتی तो जी शायद चंद हज़ार रुपए ही होंगे, सस्ते सस्ते शौक है मेरे। बाकी घर में घर चलाने के लिए बेगम को पता होगा जी। मेरी जी आधा वक्त तो घर चला रही थी, मेरी बेगम खुद वो टीचर है, पढ़ाती भी है, तो वो खुद भी अखराजात करती है। मुझे अंदाजा नहीं है। आटे दाल का भाव तो मालूम होना चाहिए। मईशत की पॉलिसी बनाने के लिए जो चाहिए वो मुझे समझ में आती है, घर चलाने वाला नहीं समझ में आता। कितना, लाख 2 लाख? मेरे ख्याल में तो लाख 2 लाख रुपए तो लग जाते हैं। जो महंगा है इस वक्त काम है ना जी, वो जो बच्चों की तालीम है, दोनों इंग्लैंड में पढ़े। बच्चों की तालीम पर कितने अखराजात होते हैं? वो जी उनकी कोई मेरे ख्याल में जाती है कोई 13,500 पाउंड सालाना जो है दोनों की फीस है, तो 27,000 पाउंड तो वो बन जाते हैं। बाकी उसके अलावा जो उनके रहने के अखराजात हैं। आपने इतनी बचत कर रखी है, लाखों करोड़ों रुपए? वो जी सर, वो आपको मेरी कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। insaf.pk की वेबसाइट पर जाएं, तरीके इंसाफ की जो है, उसके ऊपर सारे मेरे जो असासे हैं और तमाम बाकी कितनी मालियत? कुछ करोड़ रुपए तो हैं। सालाना कितना टैक्स देते हैं? सालाना टैक्स जी मेरा जो आखिरी साल था जो मैंने नौकरी का, जिसमें मेरी पूरी आमदनी हो रही थी, उस साल तो मैंने जनाब दिया कोई 1,40,00,000 रुपए टैक्स। ठीक है जी। इस साल अभी टैक्स रिटर्न मैं फाइल करूंगा, जो अभी साल जून 30 को खत्म होगा, तो उसमें टैक्स कम हो जाएगा। फिर भी मेरे अंदाजे के मुताबिक 30-40 लाख रुपए तो फिर भी टैक्स होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट आए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला परवेज खटक से मुलाकात की। इलियास मेहरबान की क़यादत में पीटीआई इस्लामाबाद के वफ्द से भी मुलाकात की। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के तब्दीली रजाकारों से लॉन में मीटिंग की। क्या आपने तहरीक इंसाफ को पार्टी फंड दिया था? नहीं, मैंने पार्टी को फंड नहीं दिया, लेकिन मेरे अपने अखराजात जो होते हैं, जो ट्रैवल के और रहने के सारे, वो मैं खुद बर्दाश्त करता हूँ। कभी पार्टी से पैसा लिया नहीं है, लेकिन कोई चंदा भी मैंने पार्टी को। मेरी बीवी ने अभी जब नया पाकिस्तान फंड बना था, तो उसने अपनी इनकम से उसके अंदर पैसा जमा कराया था। आपकी अहलिया ने भी MBA किया हुआ है, शादी अरेंज थी या लव मैरिज? हमारी मुलाकात हुई थी, IBA में थे हम साथ। मैं उनसे 2 साल सीनियर था, वहीं में मुलाकात हुई और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद शादी हो गई उसकी। इनफैक्ट बेगम का जो MBA है वो शादी के बाद मुकम्मल हुआ। बड़े कामयाब प्रोफेशनल हैं, हिस्से लतीफ़ भी तो जिंदा रखी होगी, शायरी भी अच्छी लगती होगी। नस्वानी हुस्न में क्या पसंद है? जाहिर है बेगम खुद मेरी खूबसूरत औरत है, तो सबसे ज़्यादा तो वो है। उसके अलावा जो है अमूमी मशरकी हुस्न ज़्यादा बेहतर लगता है। मशरकी और मगरबी हुस्न में क्या फ़र्क है? एक नज़ाकत है मशरकी औरत के अंदर जो मगरबी औरत के अंदर नहीं। अपने बड़े भाई खालिद उमर से मिलने उनके घर आए। भाइयों में हम 6 भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे 15 साल छोटे असद हैं। हम भाई जब भी इकट्ठे होते हैं वह कोई टॉपिक नहीं होता, सिर्फ मुल्क में जो हो रहा है,
کیا ہونا چاہیے یہ باتیں ہم کرتے. پوزیشن، عہدہ اور اپوائنٹمنٹ وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے، اور میرے خیال میں اسد کے لیے بھی اتنا اہم نہیں ہے. 10 سال کا تھا اسد اس وقت جب میں شادی ہو کے آئی، اور میرے لیے بچوں کی طرح تھا، اور ہم اس کو سمجھتے بھی اپنے بچے کی طرح تھے، اور بیٹا ہی کہا ساری عمر، اور بیٹا ہی سمجھا اس کو. اینڈ ہی ہیز بین اے ویری گڈ ایگزامپل فار آور چلڈرن آلسو آل آور لائفز. اور اس نے اتنے ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں ہماری فیملی میں کہ کسی کے لیے بھی فالو کرنا بہت مشکل ہے. اس کو کہتے ہیں نا پوری فیملی کا لاڈلا، وہ ہے بس. اسد چچا ہمارے لیے ایک مثال کے طور پہ ہیں جن سے ہم اور ساری فیملی انسپریشن لیتی ہے. اور یہ صرف ہماری فیملی تک محدود نہیں ہے، بلکہ جتنے لوگوں کو میں کارپوریٹ ورلڈ میں جانتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کو جانتا ہوں، ہر انسان ان سے انسپریشن لیتا ہے. اور ان کو ہمیشہ ہائیسٹ پیڈ سی ای او کے طور پہ بھی ریفر کیا جاتا ہے، موسٹ سکسیزفل سی ای او آف پاکستان کے طور پہ لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں. انہوں نے اس کارپوریٹ سکسیس کو اور اس اپرچونٹی کو، اس گروتھ کو قربان کیا صرف ایک مشن کے لیے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ پاکستان. شام کی چائے بھائی اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی. عمران خان تو کہتے تھے کہ وہ کلین سویپ کریں گے، تحریک انصاف کامیاب کیوں نہیں ہو سکی؟ ایک پارٹی جس کا وجود نہیں تھا پارلیمنٹ کے اندر، جس نے میرے خیال میں پہلی 17 سال کی اپنی سیاست کے اندر 10 لاکھ ووٹ نہیں لیے تھے، ایک سیٹ آج تک پارلیمنٹ میں لی تھی، وہ دوسری پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے جو نمبر آف ووٹ 77 لاکھ ووٹ لے، صوبے میں اس کی حکومت بنے، 100 سے زیادہ صوبائی اور نیشنل اسمبلی میں اس کے پارلیمنٹیرین ہو. تو میرے خیال میں تو یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کم ہوا ہے سر. اتنی نہیں ہو سکی سکسیس جتنی کامیابی جتنی کی امید تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں کچھ ہماری کوتاہی ہے، ہم تنظیمی طور پہ شاید اتنے مضبوط نہیں جتنا ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ الیکشن کے جو رزلٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ صرف اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ جو عوام میں مقبولیت تھی اور جو لوگ ووٹ ڈالنا چاہتے تھے. پارٹی الیکشن کروانا کیا درست فیصلہ تھا؟ اس کی ٹائمنگ ٹھیک تھی؟ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا. ٹائمنگ پہ اس پہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا یہ صحیح وقت تھا الیکشن کرانے کا. اچھا، وہ بھی جو اوریجنل پلان تھا اگر اس میں اگر ہو جاتے اور آپ کی اکتوبر نومبر تک الیکشن ختم ہو جاتا، پارٹی الیکشن آپ کو 6 مہینے مل جاتے، تو میرے خیال میں اس کا بہت فائدہ ہوتا. لیکن میں واقعی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا جیسی تھی وہ ویسی اب رہے گی نہیں ہے پارٹی الیکشن کے بعد. نظریاتی کارکن اعتراض کرتے ہیں کہ تحریک انصاف میں تو اب پارٹیاں بدل بدل کر آنے والوں کا قبضہ ہو چکا ہے. چند ایسے لوگ ہیں جو نئے لوگ بھی ہیں، وہ کیونکہ بہت نمایاں ہیں، ٹی وی پہ وہ نظر آتے ہیں اور بڑے عہدوں پہ آپ کو وہ نظر آتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے یہ زیادہ بات کی جاتی ہے. جاوید ہاشمی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، پرویز خٹک ہیں. لیکن پارٹی ابھی بھی 90% سے زیادہ وہی پرانے نظریاتی لوگوں پر مشتمل ہے، اور اہم عہدوں پہ بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے. اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ تحریک انصاف اس الیکشن میں نچلے اور غریب طبقات کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکی؟ میرے خیال میں اس میں کافی صداقت ہے کہ ہم اپنا پیغام جو ہے وہ جو 40% عوام جو غریب ترین پاکستان کے عوام ہیں ان تک اس طریقے سے نئی پیغام پہنچا سکی جیسا پہنچانا چاہیے تھا. اور یہ ایک بڑی ہماری ناکامی ہے، آپ سمجھیں اس کے اندر ظاہر ہے میں بھی شامل ہوں، شاید اس وجہ سے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے بشمول میرے وہ اس طبقے سے نہیں آئے. تو جتنی کامیابی ہم حاصل کرنا چاہتے تھے اور جتنی حاصل ہوئی ہے اس میں اندرونی ہمارے اپنی کمزوریاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، اور کچھ جس طریقے سے الیکشن ہوا اور الیکشن ڈے کے اوپر جس طریقے سے کام کیا اس کا اثر بھی ضرور. کس نے دھاندلی کروائی ہے؟ سر یہ کروائی کس نے ہے یہ تو کہنا مشکل ہے، لیکن شواہد آپ کے سامنے موجود ہیں اور جو بے تحاشا پیش کیے جا چکے ہیں. جتنی ہمارے پاس جس طریقے سے جتنا شفاف الیکشن کرایا جا سکتا تھا وہ قطعی طور پہ نہیں ہوا. اور چلے اب ہو گیا، ایک تو اگر ہم وہ جو جن سیٹوں کے اوپر سوال اٹھائے گئے ہیں اگر ان کو ایڈریس کر لیا جائے، شفاف انویسٹیگیشن کر لی جائے، تو میرے خیال میں جمہوریت اس سے اور تقویت پکڑے گی. کیا عمران خان کے گرنے سے تحریک انصاف کی انتخابی مہم متاثر ہوئی یا پھر ہمدردی کے ووٹ ملے؟
میرے خیال میں دونوں کام ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ایک ہمدردی کا عنصر بھی آیا، لیکن یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ الیکشن کا کیمپین کا بالکل پیک تھا، تو اس کا ڈیفینیٹلی نقصان بھی ہوا۔ صرف ایک اچھی چیز جس پہ تھوڑی تسلی بخش جو چیز تھی کہ پارٹی میں جان ہے، اس میں نظام کچھ بن گیا ہے، اور لیڈر کے نہ ہوتے ہوئے بھی بہت بڑے کام کیے جا سکتے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو حکومت تو مل گئی ہے، کیا وہاں انقلابی تبدیلیاں بھی لائیں گے؟ دیکھیں، دو قسم کی تبدیلیاں آنی چاہیے جن کی ہم امید رکھتے ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے آپ نے وہاں امن پیدا کرنا ہے، وہاں پہ خوشحالی لے کے آنی ہے، تعلیم کا نظام بہتر کرنا ہے، صحت کا نظام، عوام کے لیے سہولتیں۔ ایک جو پاکستان میں حکمران کا اور عوام کا جو رشتہ ہے، جو شہری کا ریاست کے ساتھ رشتہ ہے، وہ رشتہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی تبدیلیاں جو ہیں وہ اگر ہمیں نظر آئیں گی تو پھر ہمیں واقعی میں تسلی ہوگی کہ تحریک انصاف کا جو مینیفیسٹو تھا اور جو باتیں تحریک انصاف کرتی تھی اور جو ملک میں دیکھنا چاہتی تھی وہ ہمیں خیبر پختونخوا میں نظر آیا۔ آپ کے سگے بھائی زبیر عمر مسلم لیگ نون میں اور آپ تحریک انصاف میں، کیا ذاتی طور پر بھی نہیں بنتی؟ نہیں جی، ذاتی طور پہ تو بہت قریب ہیں۔ میرے بچپن میں بھی میں نے سب سے زیادہ ٹائم جس بھائی کے ساتھ گزارا ہے وہ زبیر بھائی ہیں۔ تو مختلف آپ سمجھ لیں سوچ ہیں پاکستان کے بارے میں، ان کے ذہن میں پاکستان جو ہے وہ اتنی خرابی پیدا ہو چکی ہے کہ اس میں کوئی بڑی تبدیلی لانا ممکن نہیں ہے۔ میرے خیال کے اندر جب تک آپ بڑے فیصلے نہیں کریں گے، بڑی تبدیلی نہیں کریں گے، ملک صحیح سمت کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ تمام جو فکری اختلافات ہیں وہ سیاست کے اندر بھی، اور ہماری جو دونوں نے چوائس کی ہے سیاست میں، اس کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔ جاگیردار طبقے میں تو دو بھائی آپس میں مد مقابل بنتے ہیں، مڈل کلاس میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ نہیں، میرے وہ بالکل مقابل نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا سیاست، ہماری روایتی سیاست، کہ وہ ایک پارٹی میں جا کے بیٹھ جائے، جو بھی پارٹی ہو اس کے اقتدار میں ہو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ان کی وہاں پہ حکومت بنی ہوئی ہے، ادھر خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت بنی ہوئی ہے، نہ وہ کسی حکومت میں نہ میں کسی حکومت میں۔ یہ جو ہماری روایتی وہ جو فرق ہوتا تھا اس سے بہت مختلف چیز ہے۔